ہم منکر اور نکیر غالباً وہ کر رہے تھے، ان کو بیان کر دیا تھا۔ منکر اور نکیر کو کیا ہم ہدیہ یا تحفہ پیش کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ہم سے نرم رویہ رکھیں؟ اس کے بعد ہے وہ ہدیۃ المیزان اربعۃ۔ یہ بنیادی نقطہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ جو ہم 40 نیک اعمال کا ذکر کریں گے، وہ فلان عمل فلان منزل پہ فلان منزل پہ کام آئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمل کسی اور جگہ کام نہیں آئے گا۔ نہیں، اس دنیا میں بھی کام آئے گا وہ عمل، روز آخرت بھی کام آئے گا۔ لیکن چونکہ روایات کے اندر یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، اب مثلا والدین سے نیکی وہ اس سے جانکنی کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جانکنی کا مرحلہ آسان ہو، فَلْيَكُنْ لِوَالِدَيْهِ بَارًّا وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا، اسے چاہیے کہ وہ ہیں، پھر ہے کہ عالم دین اکیلا بیٹھ کے تلقین پڑھے، 2 دفعہ تلقین پڑھتے ہیں، وہاں بھی یہ میت کو ہم بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اسمع افہم، یہ کوئی ویسے کوئی ڈرامہ نہیں رچا رہے ہوتے، سنو اور سمجھو۔ اس لیے کہتے ہیں سنو اور سمجھو، وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور سمجھ بھی رہا ہوتا ہے۔ سنو اور سمجھو، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، وتطایر الکتب حق، روز قیامت میزان اعمال کا فائلوں کا ادھر ادھر اڑنا برحق ہے، والمیزان حق، یہ بھی اس کو بتا رہے ہیں کہ میزان، وہ ترازو والا معاملہ جو ہے نا، اعمال کا تلنا، یہ بھی برحق ہے، ناقابل انکار ہے، والمیزان حق۔ اچھا، یہ میزان کا جو مرحلہ ہے جہاں اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، وہاں لکھا ہے کظم الغیظ، جو آدمی اپنے غصے کو پی جاتا ہے، یہ عمل اعمال کے تلتے وقت آپ کو کام آئے گا۔ اچھا، بس یہی عمل، ادھر جو تین چار چیزوں کا ذکر ہے، ان کے علاوہ بھی یہ روایت میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، رسول خدا نے فرمایا، میں نے اپنی کتابوں میں بھی دیکھا ہے، اہل سنت کی کتب احادیث میں بھی دیکھا ہے، اثقل الاعمال فی المیزان، آپ کے میزان عمل میں، ترازو کے پلڑے میں روز قیامت سب سے زیادہ وزنی عمل وہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ انہی چیزوں میں منحصر نہیں ہے، اثقل الاعمال فی المیزان، روایات میں بھی ہے، یہ اصول آپ کے بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں یہ روایت موجود ہے۔ روز قیامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اچھا، روایت کو مکمل کرنے سے پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ دنیا میں آپ جہاں بھی ہوں، مغرب میں، مشرق میں، شمال، جنوب میں، جہاں بھی کوئی بیٹھ کے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں فرشتوں کو پھیلایا ہوا ہے۔ ان کا کام یہ ہے، جو بھی آن حضرت پر درود بھیجتا ہے وہ آن حضرت کی خدمت میں پہنچا دیتا ہے۔ روز قیامت اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، آپ کے سامنے ایک بندے کے اعمال تولے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کی نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہے۔ آپ کے پاس اس کے زندگی بھر کے جو صلواتوں کا ثواب ہوگا، اس میں سے چند ایک صلواتوں کا وہ ثواب جب وہ نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے، پھر وہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔